Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر صبرا جمیلا صدق اللہ العظیم. راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، اسلام نے انسان کو کسی موقع پر تشنا بلب نہ چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و تعلیمات ایسی ہمہ جہت و ہمہ گیر ہے کہ اس میں اس حیات مستعار کے جملہ نازک ترین مراحل کی تعلیمات و ہدایات موجود ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیمات اور ہدایت پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اسوہ ہونے کے ناطے اس جزئی پر عمل پیرا ہو کر بتلایا تاکہ امت کے لیے عملی نمونہ سامنے آئے. انہی مراحل میں سے پرپیچ مرحلہ مصائب و آلام کے گرداب میں پھنسنے کے باوجود صبر و استقامت اور عزیمت و استقلال کے جبال راسیات بننے کا ہے. چنانچہ جتنے مصلحین دین کی فلاح و بہبود کا نقشہ لے کر اٹھے، جس کی آؤ بھگت گالیوں اور رسوائیوں سے، تکفیر و تفسیق سے، ضرب و بند سے نہیں ہوئی. کیا ابو حنیفہ قید میں نہیں ڈالے گئے؟ کیا اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا؟ کیا ان سب کی مصیبتیں الگ الگ نہیں بلکہ ملا کر اور سب ایک میں شامل کر کے بھی اسے ایک انسان کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے جو مخلوق کے اولین و آخرین میں سب سے بڑا بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن جس کو دن دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، مہینہ دو مہینہ بھی نہیں بلکہ 13 سال تک مسلسل و یکلخت دنیا کے شریروں اور ردینوں، غنڈوں اور کمینوں، شرابیوں اور جواریوں، لٹیروں اور حرام کھاروں، پتھروں کے پوجنے والوں اور درختوں کو سجدہ کرنے والوں، انسانی سانپوں اور اژدہوں، انسان صورت بھیڑیوں اور درندوں سے دب کر اور چپ کر رہنا پڑا. حضرات، آج شہر کے کسی رئیس، کسی حاکم، کسی چودھری کو کوئی چمر ذرا گالی دے کر تو دیکھے. ارے یہاں تو گالیاں کھیلوائی گئی، اور اسے جو سارے معززین سے معزز تر، سارے وجات والوں سے بڑھ کر وجی اور سارے شریفوں میں اشرف تھا، اور ان کی زبانوں سے جو دلیلوں سے بڑھ کر دلیل، گندگی میں اپنے آپ نظیر اور ردینوں میں بھی افضل تھے، اور جس جسد مبارک کا تو ادب و احترام کے ساتھ مس کرنا نور کے بنے ہوئے فرشتوں کے لیے بھی باعث فخر و شرف تھا، اس کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں اور دراز دستیاں یہ جہنم کے گندے کر کے رہے. آسمان والے نے جسے محمد بنا کر بھیجا تھا، گندا دہن زمینی مخلوق اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے؟ کیا اسے جی بھر کر چڑھایا نہیں؟ طرح طرح کی آوازیں نہیں کسے، ڈیلے نہیں برسائے، ساقے مبارک کو لہولوان نہیں کیا، کھانا پانی بند نہیں کیا، ہر طرف سے گھیر کر ایک خار میں بند کر کے فاقہ کشی کی نوبت نہیں پیدا کر دی. غرض تکلیف و تعذیب، توہین و تحقیر، آزار جسمانی و روحانی کا کوئی پہلو اٹھ رہا، تاریخ کے کس واقعے سے انکار ہوگا؟ اور پھر ذات پاک کے صبر میں، ہمت میں، استقامت و استقلال میں کسی وقت، کسی لمحہ، کسی آن فرق پڑنے پایا ہے؟ ارے آپ اپنی تکلیف کو جھکتے پھرتے ہیں، ایک کوئی جو اس بڑی مثال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے، اس پہاڑ کے سامنے اپنے ریت کے گھروندے کو لائے، اور پھر اس بے مثال کو سامنے رکھ کر ارشاد ہو کہ کس نے دین کی راہ میں کیا کیا، کیا اٹھایا، کیا لٹایا، کیا اٹھایا. حضرات، مظلومیت و غربت، بے کسی اور بے بسی ہم پر اور آپ پر آج کسی درجے میں طاری ہو تو اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اسوہ ملے گا؟ برادران اسلام، یتیمی کے داغ سے بڑھ کر اور کون داغ ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے بڑھ کر بے کسی اور بیچارگی کا اور کون سا وقت ہوتا ہے؟ آج ساری دنیا کے بے کس بیچارے یتیموں یسیروں کو خوشخبری ہو، جس نے ساری یتیموں
جس نے ساری دنیا کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا وہ خود بھی دنیا میں یتیم ہی ہو کر آیا تھا، اور یتیمی بھی کس غضب کی کہ عمر کے 10 سال پر نہیں، 5 سال پر نہیں، والد کی شکل سینے سے دیکھی ہی نہیں، اور باپ کی محبت کو ایک لمحے کے لیے جانا تک نہیں۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو باپ پہلے ہی واپس بلا لیے گئے تھے۔ رہی والدہ ماجدہ تو وہ بھی 5 سال سے زائد اپنی آنکھوں کے تارے اور عالم کے آفتاب کا نظارہ نہ کر سکی۔ ارے یتیم کا اطلاق تو اس پر ہونے لگتا ہے جس کا صرف باپ نہ ہو۔ یہاں تو شروع سے بے پدری اور شعور پیدا ہوتے ہی بے مادری، ایک ساتھ یتیمی و اسیری۔ دنیا جہاں کے یتیموں اپنے حال پر رونے اور پڑھنے کے بجائے خوش اور نازا ہو کہ تم کس صف میں کھڑے ہوئے ہو۔ حضرات، بیوی اور چہیتی بیوی کا شوہر کے ہاتھ اڑ جانا شوہر کے لیے کس قدر روح پرسا واقعہ ہوتا ہے۔ رفیق حیات، اس سے دل ملا ہوا، اس نے زندگی کے ہر نشیب و فراز میں ساتھ دیا، اسے اپنے ہاتھوں کو اپنانے دفنانے کی ہمت کوئی کہاں سے لائے بجائے، لیکن دیا خیر اللہ کو اس لاڈلے بندے کی طرف بھیجا۔ اس نے خدیجۃ الکبریٰ جیسی عزیز و عزیز الوجود محبوبہ وفا شریک حیات کو 23-24 سال کی رفاقت کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھویا اور اللہ کی مشیت پر صبر کیا۔ آج ہم میں سے کسی کا رنج اس رنج سے بڑھ کر کسی کا صدمہ اس صدمے سے ظاہر ہے جب اسے کلیجے پر پتھر رکھنا پڑا۔ اس کی مرضی خود مرضی الہی کو منظور رہا کرتی تھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر ہم اور آپ یہ اور وہ کی شمار میں تسکین اگر ہوگی تو پھر اپنے اسی بڑی کی مثال کو دیکھ کر قومی زندگی سے قطع نظر کیجیے۔ خان کی زندگی کے مصائب و نوائی میں بھی اسے کسی اور کس کا سہارا پکڑا جائے گا۔ غرض اجتماعی و انفرادی، قومی و معاشرتی، خان کے وہ شخصی کوئی بھی ممکن پہلو انسانی زندگی کا لیجیے۔ غم و علم کی جتنی صورتیں انسان کو کسی شعبہ حیات میں پیش آ سکتی ہے انہیں فرض کیجیے۔ ہر درد کا درما، ہر زخم کا مرہم، ہر حادثے کے لیے تعزیت اگر ملے گی تو اسی دارالشفاء محمدی کے اندر۔ اتنا سچ ہے کہنے والے کا قول جو اس نے اپنے متعلق کہا کہ میں قطر انبیاء کے آخری اینٹ ہوں، عمارت بلا شبہ ہر طرح کامل و مکمل، آراستہ و فراستہ پہلے سے تیار تھی، لیکن اس آخری اینٹ کے بغیر جامعیت اور کاملیت کہاں تھی؟ رحمتیں اور بے شمار رحمتیں نازل اس پر۔ اس کے وجود نے کامل کو اکمل، شریف کو اشرف، فاضل کو افضل، حسین کو احسن اور جمیل کو اجمل کے مرتبے تک پہنچا کر امت کے غریبوں اور ضعیفوں اور دکھیاروں اور ناچاروں، بیماروں اور سگواروں، غمزدوں اور ناداروں سب کی دنیا تک کر دیا ہوا خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزنا تک، ہے آن ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس میں برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرات سامعین اور صدر جلسہ، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کی آشفتہ سری دکھاؤں۔ غرض سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہوئے پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زبان ساکت قلم ہے حیا، بتاؤ کیسے میراز پنہا کہ بغیر غم میں اٹھائے طوفان تو دریا دریا دہل رہے۔ حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ طاہر دور میں نظمۂ میرے وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردی
گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کر دے رہا، لوگوں کو توحید کا جامع باصفہ پھیلاتا رہا، وہ آج میں پرچم اسلام کو بت قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا، وہ پیغام خداوندی کو چار جہان عالم میں پھیلاتا رہا۔ گھر سے بارہا فرق نے اسے آنکھیں دکھائی، پیرے گردوں نے پتھر اچھالے، گردش دورہ نے علام و مسائب کے تیر برسائے، مگر اس جوش جنون کے دیوانہ بے گر آشفتہ سے اور سودا عشق کے خریدار نے ان تمام سنگینوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ تیرے عشق میں نے کوئی غم سر پہ لیا، چھوڑو سوہو وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا، چھوڑو سوہو ایک طوفان تم دو تیز جاؤ، ہمیں سمجھا مت کہ بحر غم نے دل کا سفینہ ڈال دیا، جو سوہو۔ اور ہم سے ہمارے جان علوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شامی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے دو دیوار سے پوچھو، ہماری داستان دریا رانی کے خشمگی موجوں سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کی سبرت پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان روس و ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، ہماری داستان یونان فضاؤں کی چند تاروں سے پوچھو، ہماری داستان گلشن کے سرخ بہاروں سے پوچھو، ہماری داستان سراسن کی جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریخوں سے پوچھو، ہماری داستان مالٹا کی تاریخ کوٹھریوں سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹہروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، یہ تمام کے تمام ہماری میل و وفا کی داستانیں سنائیں گے، ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے اور ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے، کیونکہ واقف تو اس راز سے یہ دار و رسم بھی ہر دور میں تکمیل و وفا ہم سے ہوئے ہیں۔ حضرات، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا؟ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو انور شاہ جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو علامہ عثمانی جیسا خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر احسن گیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ دنیا کو حضرت حسین احمد مدنی جیسا پیکر غوثفا کس نے دیا؟ دنیا کو حکیم الاسلام جیسا تصویر خلق ولا کس نے دیا؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا سمعتنا یا جلیل مجامع۔ حضرات، کیا یہ ایک اصل حقیقت نہیں ہے اور کیا یہ ایک تاریخی صداقت نہیں ہے کہ دارالعلوم کے مقدس وطن سے ایسی عظیم شان شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقرار کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے، وہ مردانہ سبق کو کفن پردوش ہو کر میدان میں آ نکلے ہیں اور پوری بے خوفی سے جم کر باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے جانیں تو دے دی مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا، انہوں نے سارے عالم میں اپنی شرافت و صداقت اور الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام اور طلباء نیک نام، یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی مسلمان قوم کو وہ دے رہی ہے در سے بیداری۔ اٹھو مسلمان، کب تک تم خواب غفلت کے نظر ہوں گے، تمہارے قید کے نیچے کمینوں کے جگر ہوں گے۔ حضرات گرامی، آج کے مبارک اجلاس میں مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا، یہ میری خوش قسمتی اور نیک بختی ہے۔ موضوع بھی بڑا اہم، دلکش، دل شکن اور دلچسپ ہے، ہندو مسلمان اور ان کا زوال۔ آج مسلمان جس درد سے دو چار ہو رہے ہیں، جن حالات کا شکار ہو رہے ہیں، جن مسائل سے نبرد آزما ہے، وہ ہے فتنہ انگیز و شر انگیز دور۔
چونکہ اسلام صدق و صفا، امن و اما، عدل و وفا کا درس انسانیت کو دیتا ہے، اور ہر موڑ پر گمراہی کے سیاہ بادلوں کو چیر کر حق کے شیاب پاروں کو جگمگاتا ہے، قدم قدم پر ضلالت کی موجیں تم کو الٹ کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ جنت کی طرف گامزن ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ جو اسلام دشمن، دین بیزار، شیطان دوست، فرقہ پسند لوگوں کے تباہ و بزاد کے سراسر خلاف ہے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان عروج و بلندی کے پہاڑوں پر چڑھ کے سدائے حق کا اعلان کرتے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان کیسر و کسرا کو زیر دست کر کے ان کو اسلام پر جما دے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان روس اور لندن واشنگٹن کے محلات میں یلغار کر کے باطل پر ظالموں کے پر خدشے اڑاتے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان بیت المقدس کو حاصل کر کے معبودان باطل کو تہس نہس کرتے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان معاشرے میں سرخرو اور سربلند ہو کر بے لگام دونوں کی بائیں ڈور تھام لے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان عزت و شرافت کو چوزے نیز بنا کر ان پہ خداوندی کے جان کو زیر لب کر دے۔ حضرات گرامی، آج مسلمانوں پر فتنوں کا ایک انبار ہے جس کی داستان سے اخبار خون بہا رہے ہیں، جہاں دیکھیے جدھر دیکھیے مسلمان بربادی کے امیدگار میں گرا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا خون ارزا ہو رہا ہے، ان کی مظلومیت کو دیکھ کر شیطان پرا ہو رہا ہے۔ کئی تو مسلمانوں کے خون کی رنگینیوں سے اپنے محلات کو مزین کیا جا رہا ہے، کئی مسلمانوں کی آبادی کو ویرا کر کے اب اپنے مسکنوں کا چمن بنایا جا رہا ہے، کئی تو مسلمانوں کو خون کے پیاس بجھانے کے لیے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کئی مسلمانوں کو کوٹا میں جکڑ کر ان کی آزادی کو زیر دام کیا جا رہا ہے۔ الگر مسلمان پر نہ صرف جان لیے حملے ہو رہے ہیں بلکہ ان کے مضبوط و مستحکم ایمان کو نت نئے فکروں کی آڑ میں کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسلام دشمن حوث بھری نگاہوں اور للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ غیر قوم مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسا کہ دسترخوان پر درز آراز سے بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ گویا کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، اس دسترخوان پر یہود و نصارا ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جیسے کہ تناول تام کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس دسترخوان پر بجائے کھانے پینے کے اشیاء کے کمزور مسلمان ہوں گے۔ ٹھیک یہی دور آج دنیا میں نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کو ہر طرح سے محروم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے حقوق حکومتی کی جانب سے طلب کیے جا رہے ہیں۔ کوئی ان کی لاٹھی کو توڑنے والا نہیں، کوئی ان کے دستے ستم کو موڑنے والا نہیں، بچوں کی بلبلاہٹ کا کوئی اثر نہیں، بیوہ کی آؤ فکر کا کوئی دم نہیں، بچوں کی بلبلاہٹ کا کوئی دم نہیں، گویا کہ ان کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے۔ شاعر کہتا ہے ستم ظریفی کا حال دیکھو، وہ گھو کی مہندی لگا رہے ہیں، ہمارے گھر کو لگا کے آتش وہ اپنی شمع جلا رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ کیسا زمانہ ہم پر رونما ہو رہا ہے کہ وہ قدم قدم پر ہمیں بیداری ایمان کا درس دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ مظلوموں کے آہوں میں ہمیں عبرت کے نغمے سنائی دیتے ہیں، عبرت کے نغمے سنائی دیتے ہیں۔ گجرات کی ویرانیاں قبر کی ہولناکی کا منظر پیش کرتی ہے، فسادات کی شعلہ پوش آگ جہنم کی دہتی آگ کا منظر پیش کرتی ہے، حکومت کی بے دلی اور بے پرواہی قیامت کے نفسا نفسی کا منظر پیش کرتی ہے۔ گویا کہ قدم قدم پر ہمارے لیے عبرت کے نمونے بکھر گئے ہیں، ان سے در سے عبرت حاصل کرنا ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے۔ حضرات، آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو دنیا کی رنگینیوں سے بے پرواہ ہو کر اطاعت و فرما برداری کے روشن کرنوں سے اپنی زندگی کے تاریخ گوشوں کو اجاگر کرے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو انتشار و خدمات کے پیچھے راہوں کو پس پش ڈال کر اتحاد و اتفاق کے منتشر نگینوں کو زیور خلوص و محبت میں پرو دے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو بے سہارا بیاروں مددگار مظلوموں کی صدائیں اپنے دل کے نہاروں میں محسوس کرے اور ان کی زندگیوں میں مسرت کی ہوائیں چلا دے۔ اسی چند بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو پھر کبھی، ورنہ یہ سلام آخری یہ کلام آخری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین اعظام، آج کی اس مجلس میں
آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر مختصر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آخری پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خون دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو ہم نے انصاف عطا کیا۔ اس نے بدوؤں کو ساربان و سالار کارواں بنایا۔ وحشت و جہالت کے اندھیاروں نے علم و عرفان کے دیے روشن کیے۔ مردہ دلوں نے ایمان یقین کی باد بہاری پیدا کی اور وہ اسلام کی عظمت کا سکہ چاندان کے عالم میں بیٹھایا۔ اس نے گنگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا۔ اس نے احتساب نفس، احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کرایا۔ اپنی انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک طرز تعبیر نے کائنات پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے پیغام نے ناخواندہ و جاہل معاشرہ کو قدوسوں کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ حضرات، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز کارنامے صرف 23 برس کے عرصے میں پیش کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کرشمہ سازی ہے، وہ کون سا جادو ہے، اس میں وہ کون سی کیمیائی طاقت ہے جس نے مردم گیری اور مردم سازی کا کام اتنی محیر العقول تابانی کے ساتھ کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہے جن سے زیادہ رفعت و بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کی شوکت و سلطنت اور قوت و عظمت کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ جبین عقیدت خم کرتا ہے۔ آئیے اس کے متعلقات پر ایک تاریرانہ نظر ڈالے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے، کس کے واسطے سے نازل ہوا، کس شخصیت پہ اترا، اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول کیا ہے۔ یہ قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم اور آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے ابد تک جس کا سکہ جاری ہے، جس کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا نہیں ہل سکتا، مرغزاروں میں شادمانی نہیں آ سکتی اور خزاں رسیدت چمن میں بہار نہیں آ سکتی، جس کی خدائی کے آگے تمام مخلوق ساکت و صامت رہتی ہے، جس کی تعریف و توصیف کی کسی قلب و زبان میں طاقت ہی کہاں ہے۔ صحیح ہے، فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے، تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مذہب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ذات واجب الوجود کا یہ کلام ہے تو اس کی شان و جلوہ گیری اس میں کیسے نہ ہوگی، اور پھر یہ کلام نازل ہوا ہے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سید الملائکہ ہے، سب سے افضل اور بارگاہ خداوندی میں سب سے مقرب ہے۔ حدیث پاک میں ہے افضل الملائکۃ جبریل۔ قرآن میں بھی ان کی تعریف آئی، کہیں انہیں روح القدس کہا، کہیں روح الامین، کہیں طاقت والا، کہیں عرش کے پاس مقیم رہنے والا، کہیں انہیں امین کا خطاب دیا۔ ارشاد ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ کہ جبریل علیہ السلام ایک معزز طاقتور قاصد ہے، عرش پر ان کا مقام سب سے بلند ہے، سید الملائکہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی، جن کی طاقت کاری کے حقائق اور قرآن شواہدات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے قوم لوط کی بستیوں کو اپنے بازوؤں سے اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کر نیچے پٹک دیا، اور قوم سمود پر ایک زبردست چیخ ماری جس سے پوری قوم وہی ڈھیر ہو گئی۔ چشم زدن میں آسمان سے نیچے اتر آنا اور زمین سے اوپر چلے جانا، یہ بھی آپ کی سعادت و طاقت کی دلیل ہے۔ دوستو، اس مہینے کے لیے وہ مہینہ بھی منتخب ہوا جو باجماع علماء تمام مہینوں سے افضل ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ابر کم فری قوت سے برستا ہے، رحمت خداوندی ہر فرد بشر پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس مہینے میں بھی اس رات کا انتخاب فرمایا جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب،
گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.